جہاں تک بنیادی ڈھانچے کی بات ہے نا، اس کے اندر بنیادی ڈھانچے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں انفراسٹرکچر پر، لیکن جو سب سے اہم میرے خیال میں ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر یا روڈ انفراسٹرکچر کا، کیونکہ کسی بھی ڈیولپمنٹ کا یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. دوسرے جو ترقیاتی کام ہے اسی کے تھرو، اس کے ذریعے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی چترال کے اندر جو ہے ہمارا جو، اگر کمپیئر کریں آپ گلگت بلتستان سے تو یا دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ، بہت ہی پور ہیں ہمارے جو ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، جس کی وجہ سے آپ کے دوسرے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کا ایکسیس ہے، ہیلتھ سروسز کا ایکسیس ہے، بہت کم کام ہے، اتنا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں چترال اسٹریٹجیکلی بہت اہم ڈسٹرکٹ ہے، اور ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ قومی دھارے میں وہ اسٹیٹ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی بونی کا روٹ 2-3 سالوں سے بہت ہی اہم روٹ ہے. آپ کا کلاش ویلی جو ٹورزم کے حوالے سے بہت ہی اہم ایریا ہے، وہ نیچے ارندو کا، گرم چشمہ کا، شیشیکوہ کا روٹوں کا جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ابتر ہے. تو میرے خیال میں اگر بنیادی ڈھانچے کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے روڈ انفراسٹرکچر یا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پیسے کہاں سے آئیں گے، سوال یہ ہے. سلوشن بھی پھر جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ابھی ہائی ٹائم ہے کہ الیکشن کے دوران جو بھی ہمارے نمائندے آئیں گے، جو وعدے کریں گے، وہ میرے خیال میں اپنے منشور میں یہ چیز سب سے پہلے رکھے. دوسری چیزوں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آگے جا کے، وہ بھی مسائل ہیں. تو وہ اپنے جو ایجنڈے میں وہ واضح بتائے کہ وہ اگلے 5 سالوں کے اندر چترال کی جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو انفراسٹرکچر، اس کو کس طرح امپروو کریں گے. صاحب کا بہت ویسٹ ایکسپیرینس ہے، بہت رچ ایکسپیرینس ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں. انہوں نے بڑی یعنی اچھے طریقے سے اس چیز کو وہ کیا، پن پوائنٹ کیا. بیسیکلی انفراسٹرکچر جو انہوں نے ٹرانسپورٹ روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی، تو اس پچھلے کچھ دنوں میں اسی پہ کسی ایک پروگرام میں جانے کے لیے میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک چیز نے مجھے اسٹرائک کیا کہ اپر چترال ڈسٹرکٹ ہے. پہلے چترال تو جب یہ بیفرکیٹ نہیں ہوا تھا اپر اور لوور میں، تو یہ ہمارے کے پی کا سب سے بڑا ایریا کے حساب سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ تھا. لیکن اب بھی اپر چترال ایک الگ ڈسٹرکٹ بنا ہے، اس کے باوجود بھی ایریا کے حساب سے بڑے ڈسٹرکٹ میں شامل ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ ذرا غور کیا، روڈ انفراسٹرکچر کو، روڈ کو ہی وہ کر رہا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ اپر ڈسٹرکٹ میں اس وقت کوئی 10-15 کلومیٹر سے زیادہ وہ کارپیٹڈ روڈ نہیں ہے، میٹل روڈ نہیں ہے پورے ڈسٹرکٹ میں. میں نے پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ کا میں نے ذرا وہ کیا، موازنہ کیا، تو مجھے کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں لگا جہاں اتنا کم. دیکھیں ہمارا بونی چترال یا بونی شندور روڈ ہے، 1.5 سال ہو گیا اس کو کھود کے پورا اس کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، اس پہ جس طرح کام شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اسی پیس کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا تھا. لیکن جو تھوڑا بہت جو روڈ تھا پکا تھا، کچا جس طرح وہ بروکن ہی تھا، لیکن پھر بھی تھا تو صحیح، اس کو توڑ کے خراب کر کے چھوڑ دیا گیا. اب آپ اپر چترال میں دیکھیں تو بونی کے اندر، بونی جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس کے اندر کچھ چند کلومیٹر کا روڈ وہ ہے، پکا ہے، یعنی کارپیٹڈ روڈ ہے، میٹل روڈ ہے. تورکھو جاتے ہوئے 2-4 کلومیٹر وہاں پکا ہے، اور پھر ڈسٹرکٹ تحصیل ہے موڑ کو اس طرف جائیں گے 2-4 کلومیٹر. یہ بڑی اس چیز کو ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ میں 15 سے 20 کلومیٹر بھی پکی سڑک جو یعنی موجود نہیں ہے. یعنی اس سے زیادہ یعنی ہماری ایک الارمنگ سچویشن ہے. شہزاد صاحب نے کہا نا کہ بیسیکلی روڈ انفراسٹرکچر اس لیے ضروری ہے کہ ساری چیزیں اس سے وہ ہیں. اب برغل ویلی ہے، برغل سے اگر کسی نے ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی، اس نے ڈی ایچ کیو جو ہاسپٹل ہے بونی میں، یعنی وہ 100 کلومیٹر اس سے بھی زیادہ ہے، کوئی تقریباً 100-150 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر سے آس پاس ہے. اتنے فاصلے پہ پھر روڈ کچا ہے، یعنی اس کو کتنے 8-9